اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذی اور کہا اس شخص نے اشتراہ جس نے خریدا تھا اس کو من مصر مصر سے لامرأتہ اپنی بیوی سے کہا اکرمی مثواہ اچھا کرنا اس کا ٹھکانہ اس کو رہنے کی اچھی جگہ دینا عسا قریب ہے ان ینفعنا کہ یہ ہمیں نفع دے او نتخذہ ولدا یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں وکذالک اور اسی طرح مکننا لیوسف ہم نے قدرت دی یوسف علیہ السلام کو فی الارض زمین میں وَلِنُعَلِّمَهُ اور تاکہ ہم اس کو سکھائیں ہم اس کو تعلیم دیں من تأویل الاحادیث باتوں کو ٹھکانے لگانے کی خوابوں کی تعبیر واللہ غالب علی امرہ اور اللہ تعالیٰ غالب ہے اپنے معاملے پر اللہ تعالیٰ اپنے معاملے پر غالب ہے ولیکن اکثر الناس اور لیکن اکثر لوگ لا یعلمون نہیں جانتے ولما بلغ اشدہ اور جب پہنچے حضرت یوسف اپنی قوت کو جوانی کو آتیناہ حکما وعلما دیا ہم نے اس کو حکم اور علم وکذالک نجزی المحسنین اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو یہ 5واں مرحلہ ہے قصہ یوسف کا دیکھیے سورہ یوسف کا درس نمبر 6 ہے آیت نمبر 21 اور 22 آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے سبق کا عنوان ہے حضرت یوسف علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے عنایات اور الطاف ربط ابتدائی صورت میں یہ فرمایا تھا کہ ارادہ خداوندی یہ ہے کہ یوسف کو برگزیدہ بنا دیں اور انہیں علم تعبیر سکھائیں اور ان کے آباء و اجداد کی طرح ان پر اپنی نعمتیں مکمل کریں پھر اس کے بعد بھائیوں کا معاملہ ذکر کیا پھر بھائیوں کا مشورہ ہوا بھائیوں نے باپ کی منت سماجت کی پھر بھائی حضرت یوسف کو لے گئے ایک یہ مرحلہ آیا اور لے جا کر کنویں میں ڈال دیا پھر وہاں سے قافلے کے ہاتھ لگے غلام بنا کر قافلے والوں پر بیچ دیا تو پھر مصر پہنچے اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام پر جو عنایات فرما رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات ہوئے اور عنایات ہوئیں ان کو بیان کیا جا رہا ہے کہ ہم نے اپنی رحمت سے حضرت یوسف کو کہاں سے اٹھایا اور کہاں پہنچا دیا کنویں سے نکال کر قصر شاہی میں پہنچا دیا شاہانہ زندگی میں پہنچا دیا بادشاہ کے محلات میں پہنچا دیا اب شہزادوں کی طرح ناز و نعم سے یہاں پر پلیں یہ وہ کہتے ہیں جس کو رب رکھے اسے کون چکھے بھائیوں نے تو بڑا زور لگایا کہ یوسف یہاں سے آگے نہ چل سکے نہ بڑھ سکے بک جائے ضائع ہو جائے گم ہو جائے کھو جائے غلام کی حیثیت سے رہے لیکن اللہ تعالیٰ کا کچھ اور مقصود تھا جس کو اللہ عزت دے اس سے عزت چھین کوئی بھی نہیں سکتا
عزت اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اور کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے، یہ مرضی اس کی. وزیر اعظم کے گھر رہ رہے ہیں اور یہاں پر کچھ اور مقاصد بھی تھے. آگے چل کر چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ بننا تھا، تو پہلے دنیاوی اسلوب جو بادشاہت کے لیے ضروری ہیں یہاں پر رہ کر ان کو سیکھ اور سمجھ سکے. ہاں دنیاوی امور پیغمبر دنیا والوں سے سیکھ سکتا ہے، باقی دینی معاملات میں انبیاء کس کے شاگرد ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے، کسی انسان کے نہیں. تو یہ معاملہ ہے دنیاوی امور سیکھے جا سکتے ہیں تاکہ یہ یہاں وزیر اعظم کے گھر میں رہیں اور امور سلطنت کو، اس کے اشاروں کو دیکھیں اور سمجھیں. تو اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھیے کتنی عظیم ذات ہے. بھائیوں نے کیا سوچا، کیا چاہا، کہاں سے پکڑا، کہاں سے نکالا، کنویں میں ڈالا، مقصد کیا تھا، کیسے بیچا، گھٹیا قیمت پر بیچا، کوئی وقت اور حیثیت نہ دی حضرت یوسف کو، لیکن اللہ نے حضرت یوسف کو اٹھا کر کہاں پہنچایا؟ فی الحال ابھی کی بات جو کر رہے ہیں وہ آگے بعد میں چلیں گے. بادشاہ کے وزیر اعظم کے گھر، یہاں پر یہ شہزادوں کی طرح رہیں گے. اس دوران ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ عزیز مصر کی بیوی اپنی طرف ان کو مائل کرنا چاہتی تھی، لیکن عفت و نزاہت کا نمونہ بنے رہے. دوسرا واقعہ یہ پیش آیا، جیل خانہ کی ابتلا پیش آئی، وہاں پر پھر خواب کی تعبیر کا ملکہ بھی نمودار ہوا. تفسیر آگے اپنے مقام پہ انشاءاللہ آ رہی ہے. تیسرا مرحلہ یہ پیش آیا، جیل خانہ سے رہائی کے بعد خزائن مصر کے جو خزانے تھے، خزائن مصر وعد یوسف کے ہاتھ میں آ گئے، لیکن زندگی پھر بھی درویشانہ تھی. اور نمبر 4، سلطنت پہ قید سالی کا دور آیا جس کا انتظام پہلے ہی فرما لیا. اور نمبر 5، وہی بھائی غلہ لینے آئے، خوب ان کی تواضع کی، عزت کی، مدارت کی، تکریم کی. یہ بڑا مشکل مرحلہ تھا کہ جس انسان کے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا ہو اور وہ بندہ جب سامنے آ جائے اور انسان کے پاس اب انتقام لینے کی قوت، طاقت، ہمت، صلاحیت، فوج، اسلحہ، مال، دولت سب کچھ، اور پھر بھی انتقام نہ لے. انتقام تو دور کی بات، ان سے شکوہ شکایات بھی نہ کرے بلکہ ان کی خدمت. اور تو یہ ہے حکمت اور حلم. اس لیے آیت میں بھی آپ نے پڑھا کہ ہم نے ان کو حکمت بھی دی اور حلم بھی دیا نا. تو اب توجہ کیجیے، آپ آتینا حکم و علم، یہ حکمت بھی اور حلم بھی. حضرت یوسف علیہ السلام کو جب مصر پہنچایا گیا، آج کے سبق میں ہم پڑھ رہے ہیں مصر پہنچا حضرت یوسف، تو کیا ہوا؟ یہ اس واقعے کا 5واں مرحلہ ہے. یہ قافلہ والے چل پڑے راستے میں، کیسے پہنچے، کتنے دن لگے، کہاں گئے، کیا کیا، اس سے ہمیں بحث نہیں. مصر پہنچے، وہاں پر جا کر بازار میں حضرت یوسف علیہ السلام کو کھڑا کیا گیا کہ یہ غلام ہے، حسن و جمال کا بادشاہ ہے، ہم بیچنا چاہتے ہیں، کوئی لینے والا ہے تو لے لے. دنیا امڑ آئی، پورا مصر جمع ہو گیا، حضرت یوسف کے چرچے مشہور ہو گئے. یہ بازار میں ایک غلام آیا ہے 14ویں کے چاند سے بھی حسین، بے مثال حسن و جمال کو دیکھ کر دنیا حیران رہ گئی. سونے کے ساتھ تول کر لینے کے لیے لوگ تیار ہیں. بہرحال عزیز مصر نے بہاری قیمت دے کر حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا. اس کا نام کیا تھا جس بندے نے خریدا، جو مصر کا وزیر اعظم تھا؟ اس کا نام کیا تھا؟
اس کا نام تھا قیطفیر. کیا نام تھا؟ قیطفیر. بعض تفسیروں میں 8 دن کی مسافت تھی. جو یہ قافلہ مدین سے مصر جا رہا تھا 8 یا 10 دن کی مسافت تھی. کیونکہ اس زمانے میں اصول ہوتا تھا جب قافلے تجارتی قافلے آتے تھے تو بڑے بڑے تاجر پہلے سے ہی راستے میں کھڑے ہوتے تھے. ہر ایک کو حیرت ہوتی ہے کہ ہم کیا کریں گے، راستے میں سامان لے لیں گے، آگے جا کر مہنگا بیچ لیں گے، ہمیں فائدہ ہو جائے گا. قاری یوسف کی خوبصورتی کا چرچا فوراً پورے مصر میں ہو گیا. تو مصر کا وزیر اعظم قیطفیر شریف آدمی تھا. اس وقت کے بادشاہ کا نام تھا ریان. بادشاہوں کی تاریخ میں سے کم لوگ ملتے ہیں. تو عزیز مصر قیطفیر کو بھی یہ خبر پہنچی کہ ایک بڑا خوبصورت غلام بازار میں بک رہا ہے. پہنچا ہے، اس کی اولاد بھی کوئی نہیں تھی. یہاں پر لوگوں نے بڑی عجیب عجیب واقعات اور کہانیاں بنائی ہوئی ہیں، کچھ صحیح ہیں کچھ غلط ہیں. اصل میں ناولوں والوں نے یہ قصے اور ڈرامائی صورت میں جب ان چیزوں کو پیش کیا تو ساری گڑبڑ ہوئی. ایک گڑیا سود کی اٹی لے کر یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے جا پہنچی. لوگوں نے کہا یہاں تو بڑی بڑی رقم لگ رہی ہے اور تم سود کی اٹی کے ساتھ خریدنا چاہتی ہو. اس نے کہا کہ ملے نہ ملے گاہکوں میں میرا نام تو لکھا جائے گا. تمہارا حدیث میں ایسا کوئی تذکرہ نہیں. یہ واقعات بڑے عجیب عجیب لوگوں نے لکھے ہوئے ہیں یہاں پر. تفسیر جلالین نے امام سیوطی نے لکھا ہے 20 دینار اور اس کے علاوہ کپڑے اور بہت ساری چیزیں دے کر عزیز مصر نے علی یوسف کو خریدا تھا. بہرحال باقی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ بہت سارا سونا دے کر علی یوسف علیہ السلام کو خریدا گیا تھا. خرید کر اپنے گھر لے کے گیا تو گھر والی سے کیا کہا؟ گھر والی کا نام تھا زلیخا. بعد میں راحیل نام بھی لکھا ہے لیکن زیادہ مشہور زلیخا ہے. کہا اکرمی مسواہو، اچھا کرنا اس کا ٹھکانہ، رہنے کے لیے اچھا کمرہ دینا. جیسے آج کل کی اصطلاح میں اے سی والا کمرہ دینا. اس زمانے میں یہ تو نہیں ہوگا لیکن اس زمانے کی جو سہولیات ہے وہ سہولیات دینا. یہ محض غلام نہیں ہے، یہ محض غلام نہیں ہے. اس کی خوراک کا اچھا انتظام کرنا، اس کے لباس کا خیال رکھنا. عسیٰ ان ینفعنا، قریب ہے کہ یہ بچہ ہمیں فائدہ دے. بڑا شریف بچہ ہے، اس کے چہرے سے اس کی معصومیت ٹپک رہی ہے، آثار نظر آ رہے ہیں، فائدہ پہنچے گا. نہیں تو نہ صحیح نتخذہ ولدا، ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے. اولاد نہیں تھی، اولاد دینا نہ دینا کس کے اختیار میں ہے؟ عزیز مصر کی شادی کے بعد کئی سال گزر گئے تھے، اولاد نہیں تھی. اس لیے کہ اولاد دینا اللہ کے اختیار میں ہے. یہ نہیں کہ کوئی بادشاہ ہے تو اولاد ہو جائے گی، نہیں ہے تو نہیں ہوگی. غریب کی اولاد زیادہ ہوتی ہے. سورۃ الشورى آیت نمبر 49 یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں بیٹیاں دیتے اور جس کو چاہتے ہیں بیٹے دیتے. او یزوجہم ذکرانا واناثا، جس کو چاہے جوڑا جوڑا دے، یعنی بیٹے بھی دے بیٹیاں بھی دے، اس کی مرضی ہے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور بناتے ہیں جس کو چاہے بانجھ. إِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر، بے شک وہ قدرت والا ہے اور جاننے والا ہے. تو اولاد دینا نہ دینا اس کے اختیار میں، چاہے تو دے کر لے لے، چاہے تو بڑھاپے میں دے دے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں مل رہی ہے، حضرت زکریا کو بڑھاپے میں مل رہی ہے. یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیہ. اور ادھر ابھی آپ نے بالکل پیچھے پڑھ لیا سورہ ہود میں، وہ جو فرشتے آئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے، اور سارا ہنس بھی پڑی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ہم نے ان کو مہمان سمجھا تھا، بچڑا بھون کے لایا اور یہ کہتے ہیں ہم فرشتے ہیں، بیٹے کی خوشخبری دی جا رہی ہے. تو اللہ جیسے چاہے جس وقت چاہے بغیر اسباب کے وہ قادر ہے، اس کے لیے کوئی مشکل تو نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں اس کے لیے.
تو بہرحال عزیز مصر نے اپنی بیوی کے حوالے کیا حضرت یوسف کو اور فرمایا اچھا ہے، تمام انتظام کے ساتھ اس کی پرورش کرنا، شاید یہ ہمیں نفع دے، شہزادوں کی طرح رکھنا، غلام کی طرح نہیں، یہ بہت ہونہار ہے، ہماری اولاد بھی نہیں، ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ حضرت یوسف کے چہرے سے وہ فہم اور فراست کے آثار کو دیکھ کر پڑ چکا تھا، شاید یہ سلطنت میں ہمارا معاون بن جائے۔ اس زمانے میں یہ چکر نہیں ہوتے تھے جو آج کل ووٹوں میں ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 3 لوگ یعنی انبیاء کے علاوہ 3 لوگ ایسے گزرے ہیں دنیا میں بہت زیادہ صاحب فراست تھے، یہ 3 لوگ دنیا میں بڑے فراست والے لوگ گزرے۔ ایک ان میں عزیز مصر ہے جس نے دیکھتے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو پہچان لیا تھا کہ یہ بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، پہچان لیا، فوراً پہچان لیا، اور بیوی سے کہنے لگا اکرمی مثواہ عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا۔ دوسرا آدمی مرد نہیں ہے، ایک عورت ہے، ایک عورت ہے۔ کسی کے ذہن میں آ گیا؟ جی نہیں، نہیں، حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی جس کا نام صفورہ لکھا ہے، جس نے حضرت موسیٰ کو کنویں پر دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ عظیم انسان ہے، دیکھتے ہی پہچان لیا، یعنی فراست کی بات ہو رہی ہے، دیکھتے ہی پہچان لیا، اپنے باپ کو جا کر مشورہ دے رہی ہے یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین، ابا جان اس کو ملازم رکھ لیجیے۔ ملازم کے لیے 2 شرطیں چاہیے، کسی کو ملازم رکھنا کتنی چیزیں چاہیے؟ 2، نمبر 1 وہ امانت دار، کام کاج میں گڑبڑ نہ کرے، کوئی چوری ڈاکہ نہ کرے، گھر کے اندر کوئی شرارت گڑبڑ نہ کر دے، اور دوسری بات وہ قوی بھی ہو، قوی طاقتور، کام کر سکتا بھی ہو۔ مرگل سے پکڑ کے ملازم رکھتے ہیں، اس نے کیا کام کرنے؟ 2 شرطیں ملازم کے لیے، امانت دار ہو اور دوسرا کیا ہو؟ طاقتور ہو، کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر ابھی کنویں پر بکریوں کو صرف پانی پلایا ہے، دیکھ لی اس نے، قوی بھی ہے، امانت دار بھی ہے، راستے سے جاتے ہوئے ساتھ لے کر گئی تو سمجھ گئی کہ بندہ امانت دار ہے، تو یہ بھی صاحب فراست تھی۔ اور تیسرے خلیفہ اول بلا فصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر و خضر کے ساتھی، بلکہ قیامت تک کے ساتھی، جس کو یقین نہ آئے آج بھی روزہ مبارک پہ جا کر دیکھ لیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی وفات کے وقت کتنی فراست سے کام کر گئے، ورنہ کتنے جھگڑے بن جاتے۔ فرمایا میرے بعد خلیفہ عمر ہے، جو استدعا، جو فہم، جو ذہانت، جو ہونہاری حضرت عمر کے اندر نظام خلافت کو چلانے کی تھی، اس وقت کسی اور میں نہیں تھی۔ ابو بکر صدیق نے دیکھ کر پہچان یہ کام عمر کر سکے گا بس، اور عمر نے ایسا کیا کہ چین سے آگے تک اسلام پہنچا دیا، ایسا کر کے دکھایا۔ تو بہرحال آگے چلیے، تو بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر رہنے لگے، آہستہ آہستہ سرزمین مصر کے اندر قدم جمانے لگے، مضبوط کرنے لگے، واقفیت ہو رہی ہے، جان پہچان ہو رہی ہے، اللہ نے خوب بلند مقام عطا کیا، بڑی عزت اور تکریم ہو رہی ہے، دنیا دیکھنے آ رہی ہے۔ پھر خوابوں کی تعبیر کا علم بھی انہیں دیا گیا، رویائے صالحہ نبوت کے مبادیات میں سے ہے۔ پہلے سچے خواب آتے ہیں، تو چونکہ یہ غیبی انکشاف ہوتے ہیں، غیبی انکشاف، خواب کے ذریعے سے اللہ آئندہ کی کوئی علامت بتا دیتے ہیں تاکہ آئندہ آنے والے واقعات کے علم ہو سکے۔ تو ابتدا
نبوت کی بھی خوابوں سے ہوتی ہے، تاکہ وہ انتظامات آگے سوچ لیں، دنیا جان لے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور غالب ہے، جو ارادہ کرتا ہے کوئی اس کو مغلوب، کوئی اس کو روک نہیں سکتا، کوئی مغلوب نہیں کر سکتا۔ بھائیوں نے کیا چاہا، اللہ نے کیا چاہا، تو آپ اندازہ لگا لیجئے اللہ تعالیٰ نے کس انداز سے حضرت یوسف کی پرورش کی۔ شاہی محل کے اندر پرورش ہو رہی ہے، شاہی کھانوں سے پرورش ہو رہی ہے۔ یہ میں نے عرض کی ایک بات کہ نبوت کی جو مبادیات ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ سچے خواب۔ آگے نہ سمجھ، یہاں پر ایک بات عرض کرنے لگا ہوں۔ بات یہ ہے، بعض جھوٹے لوگ، جیلی لوگ، جنہوں نے مستقبل میں جا کر کچھ دعوے کرنے ہوتے ہیں، یہ بات تو ان کو بھی معلوم ہے نا، ابتدا خوابوں سے ہوتی ہے، وہ پھر اپنے خواب سنانا شروع کر دیتے ہیں۔ بھائی ٹھیک ہے خواب ہیں، لیکن جھوٹے خواب بنا 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 کے میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، فلاں کیا، پاکستان میں یہ کچھ ہونے والا ہے۔ آج کل ایک شخص ہے، آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا، قاسم بن عبد الکریم کے نام سے، سنے آپ لوگوں نے نام؟ اس کے بارے میں اس کے 2-3 چیلے ہیں، انہوں نے بڑے تبصرے کیے کہ اس نے یہ خواب دیکھا، پاکستان کی تقدیر بدلے گی، فلاں ہوگا، فلاں ہوگا، فلاں جنگ ہوگی، فلاں ہوگا، یہ ہوگا، اس نے فلاں کے بارے میں خواب دیکھا، فلاں صدر کے بارے میں دیکھا، فلاں وزیر اعظم کے بارے میں دیکھا، فلاں کے بارے میں، سارے اس نے ڈرامے رچائے ہوئے ہیں، یہ آگے چل کر کچھ کرے گا، خطرہ ہے مرزا قادیانی کی طرح کچھ گڑبڑ کر جائے گی۔ ہاں، کیونکہ مرزا قادیانی نے بھی ابتدا کے اندر یہ نہیں کہا تھا کہ میں نبی ہوں، اس نے کہا تھا میں مجدد ہوں، دین کی تجدید کرنے آیا ہوں۔ پھر کبھی اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ بھی کیا، مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا، تو اس شخص کے بارے میں بھی اس کے چیلوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اتنے سال تک ہم نے جو بات راز رکھی، اب تمہیں بتا دینا چاہتے ہیں کہ مہدی آ گیا ہے اور ہمیں اس کے بارے میں پتہ چل گیا ہے، اشارے ہوئے ہیں، خواب آئے ہیں، سارے سچے ہیں، فلاں نے دیکھے، فلاں نے دیکھے۔ وہ مہدی کون ہوگا؟ قاسم بن عبد الکریم ہوگا۔ ارے خبیثوں، تمہیں اتنا پتہ نہیں کہ مہدی کا نام قاسم نہیں ہوگا، اس کے باپ کا نام عبد الکریم نہیں ہوگا، مہدی عربی ہوگا، پنجابی لوریا نہیں ہوگا۔ تو یہ سارے ڈرامے، لوگ بھی بیوقوف ہو کر ان کی باتوں کو سنتے ہیں۔ اور مجھے تو اس بات پر حیرانگی ہوئی جب میرے پاس پہلی بار کسی نے مسئلہ پوچھنے کے لیے اس کا کلپ بھیجا، میں نے یوٹیوب پر اس کو سرچ کیا کہ دیکھیں تو صحیح مزید کیا ہے، اس کے نیچے لوگوں نے جو کامنٹ کیے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ ہم پہلے سوچتے تھے دجال کے واقعات پڑھ کے کہ جب دجال آئے گا لوگ اس کے ساتھ ہو جائیں گے، عجیب بات ہے، وہ کافر بھی ہوگا، اس کی پیشانی پہ کافر لکھا بھی ہوگا، لوگ کیوں اس کے ساتھ ہوں گے، کیسے اس کے ساتھ ہوں گے، کانا بھی ہوگا۔ ابھی سمجھ آ رہی ہے کہ یوں ہوں گے، ایسے جاہلوں کے پیچھے بھی جا رہے ہیں جس کی داڑھی تک نہیں، جبکہ حدیث مبارکہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت موجود ہے کہ جو مہدی ہوں گے لمبی ناک اور گھنی داڑھی والے ہوں گے، اس کی تو داڑھی ہی نہیں ہے۔ تو وہ اس کے چیلا کہتا ہے یہ یہاں سے مدینہ جائے گا اور لوگ اس کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے اور یہ مہدی بنے گا، اور دجال کہ تیری شکل دجال کے ساتھ لڑنے والی، کہیں تو ہی دجال نہ ہو، ہمیں تو یہ خطرہ ہے۔ اور اصل اور سچے مہدی کی علامت، وہ مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کرے گا، اس کو خود نہیں پتہ ہوگا میں مہدی ہوں، بس یہ اصول ہے، خود اس کو نہیں پتہ ہوگا میں مہدی ہوں۔ ہمارے کراچی کے ایک عالم دین ہے، فرمانے لگے میرے پاس کچھ وقت ایک بڑا قافلہ آیا، وفد آیا، تو آ کر مجھے کہنے لگا حضرت ہمارے ساتھ چلیں، ہمارے علاقے بلوچستان میں ایک آدمی نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، آپ چلیں ہمارے ساتھ جائیں، مناظرہ کر دیں۔ کہا پاگلوں والی باتیں نہ کرو، اس سے مناظرہ کرنے کی ضرورت کیا ہے، اس کو جا کر کہو کہ ارے بابا مہدی بلوچی نہیں ہوگا، آگے سمجھ۔ اور مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کرے گا، اس کو خود نہیں پتا ہوگا میں مہدی ہوں۔ وہ تو حضرات علماء کرام جائیں گے، تلاش کریں گے، اپنی بصیرت سے، فہم و فراست سے پہچان لیں گے، ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، مجبور کریں گے بیعت پر۔ مکہ میں پائیں گے وہ مدینہ بھاگ جائیں گے، مدینہ میں دیکھیں گے وہ مکہ میں بھاگ جائیں گے، اس طرح بار بار چکر لگے گا، بالآخر علماء ان کو مجبور کر کے ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، ان کو خود نہیں پتہ ہوگا۔ ابھی چند دن پہلے تبلیغی جماعت والے آئے، وہ مجھے کہنے لگے جی ہم ایک جگہ جماعت کے ساتھ گئے تھے یا پتہ نہیں کون سے مرکز میں، وہاں پر لوگ کہہ رہے تھے کہ مہدی آ گیا، اور کچھ لوگوں نے کہا ہم نے دیکھا۔ نا پاگلوں والی باتیں چھوڑ دو،
یہ بے وقوفوں والی باتیں، دھوکے مت کھاؤ، یہ دھوکے باز بڑے آئے. چند دن پہلے، 2 سال 3 سال پہلے گجرات میں پاگل نے دعویٰ کر دیا میں مہدی ہوں، پولیس والے اس کے گھر گئے، چھپ گیا. عجیب عجیب لوگ. اللہ اکبر. فرمایا اسی طرح ہم صالحین کو انعام دیتے ہیں جو اخلاص کے ساتھ چلتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اور کچھ اس انداز سے کرتے ہیں کہ گویا اللہ کو دیکھ رہے ہیں، گویا اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اور یوسف علیہ السلام کو صفت علم بھی دی اور صفت حلم بھی دی. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ. خوب حکمتیں عطا کی. خوب حکمت سے مراد یہاں پر نبوت ہے یا علم صحیح ہے جو انسان کو خطا سے بچاتا ہے. اور شریعت کی اصطلاح میں حکمت اس علم صحیح کو کہا جاتا ہے جس کے ساتھ عمل صالح بھی ہو، ورنہ وہ علم نہیں ہے، جہالت ہے. اگر علم کے ساتھ عمل نہیں ہے تو وہ علم نہیں، جہالت ہے. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ. اس بارے میں مفسرین کے بہت سارے اقوال ہیں کہ جب وہ جوانی کی عمر کو پہنچے. کتنی عمر تھی اس وقت یوسف علیہ السلام کی؟ عزیز مصر کے گھر رہ رہے ہیں، جوانی کو پہنچے، عمر کتنی تھی؟ بعض مفسرین فرماتے ہیں جیسے سعید بن جبیر کا قول ہے 18 سال عمر تھی یوسف علیہ السلام کی. امام ضحاک مشہور مفسر قرآن فرماتے ہیں 20 سال عمر تھی. اکرمہ یہ بھی مشہور مفسر قرآن ہیں، فرماتے ہیں 25 سال عمر تھی. سدی یہ کہتے ہیں 30 سال عمر تھی. ارے مجاہد اور حضرت قتادہ یہ بھی فن تفسیر کے امام ہیں، یہ کہتے ہیں 33 سال عمر تھی، 33. اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول 35 سال کا ہے. حرد حسن بصری کا قول 40 سال کا ہے. ولما بلغ اشدہ، تو اس سے یہ مراد تو ہو سکتی ہے ولما بلغ اشدہ آتینا حکم و علما، کہ اس وقت ان کو نبوت عطا کی گئی جب 40 سال کے تھے. اس لیے کہ اکثر انبیاء کو نبوت کتنی عمر میں ملی؟ 40 سال میں. لیکن جس وقت عزیز مصر کے گھر میں رہ رہے تھے اس کی بات نہیں ہے. وہ صحیح قول سعید بن جبیر اور ضحاک کا قول لگتا ہے، اس لیے کہ یوسف علیہ السلام کا قیام اس عورت کے پاس 23 سال رہا. 23 سال. تو پھر سعید بن جبیر کا قول 18 سال کا اور ضحاک کا قول 20 سال کا، یہ درست معلوم ہوتے کہ بلوغت کو پہنچے. سن بلوغ کیا ہوتا ہے یہاں پر مسئلہ بھی ساتھ ساتھ سمجھ لیجئے. مرد یا عورت، بچہ بچی بالغ کب ہوتے ہیں؟ شریعت نے اسلام کے اندر اس کے لیے کوئی سال متعین نہیں کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا قرآن کریم کی کسی آیت میں وضاحت کر دی ہو کہ لڑکا یا لڑکی اتنے سال میں پہنچ کر بالغ ہو جاتے ہیں. ایسی کوئی آیت یا حدیث نہیں ہے. سن و سال کی تعین نہیں کی گئی اور مناسب بھی نہیں تھا، اس لیے کہ علاقے کے اعتبار سے، ہر ملک کے اعتبار سے، ہر شہر کے اعتبار سے، خوراک کے اعتبار سے، علاج کے اعتبار سے، ہر چیز کو دیکھ کر اس حساب سے انسان بلوغت کو پہنچتا ہے. خوراک کیسی ہے، علاقہ کیسے ہے، ٹھنڈے گرم ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ عالمی نبی ہیں، ہر بر اعظم کے لیے نبی ہیں، پوری کائنات کے لیے، پورے عالم کے لیے نبی ہیں، تو اس لیے کوئی سال مختص نہیں کہ کتنے سال میں انسان بالغ ہو جاتا ہے. اب دیکھیں آپ چونکہ پورے عالم کے نبی ہیں، روس میں اس کے شمالی علاقہ جاتے ہیں، ٹھنڈے علاقے ہیں، 30 سال کی عمر میں انسان بالغ ہوتا ہے. 30 سال. سوڈان میں 12 سال کا بچہ ابا بن جاتا ہے. تو آپ پھر خود اندازہ لگا لیجئے، سوڈان میں عموماً 12 سال کا بچہ باپ ہوتا ہے. تو یہ علاقائی اعتبار سے ہے. تو 12 سال کے بعد بلوغت ہو جاتی ہے اور بچی 9 سال کے بعد بالغ ہو جاتی ہے. کسی بھی وقت علامات ظاہر نہ ہو تو پھر اس قول کو اپنایا گیا ہے کہ جب کوئی علامت ظاہر ہو جائے بالغ ہو جائے گا. علامت ظاہر نہ ہو پھر 15 سال کے بارے میں فتویٰ دے دیا گیا ہے کہ 15 سال کا بچہ ہو یا بچی ہو اس پر بلوغت کے احکام جاری ہو جائیں گے. آتیناہ اس کا معنی ہے دینا. آتینا ایک
دیکھیں عین کے ساتھ اور طوا کے ساتھ، اس کا معنی بھی دینا ہے، لیکن استعمال میں فرق ہے، یاد رکھیے گا۔ اعطا مجسم چیز کے لیے بولا جاتا ہے اور آتینا غیر مجسم کے لیے بولا جاتا ہے۔ اعطا مجسم، جس چیز کا کوئی جسم ہو وہ دیں، جیسے کہ کسی کو آپ کو موبائل دیتے ہیں تو عطا کیا، آپ کسی کو کوئی گفٹ دیں، کپڑے دیں، سوٹ دیں تو عطا کیا عین کے ساتھ، اس لیے کہ مجسم چیز ہے۔ اور اگر چیز غیر مجسم ہے پھر آطا نہیں ہے، پھر آتینا ہے، تا کے ساتھ۔ سمجھ آ گئی بات؟ جیسے یہاں پہ لکھا ہوا آپ دیکھ لیں، آتینا ہو، غیر مجسم چیز کی، اور قرآن کریم میں اس کا ثبوت بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو فرماتے ہیں انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کیا عطا کی؟ کوثر عطا کی۔ تو کوثر مجسم چیز ہے نا، پانی کا حوض ہے، مجسم چیز، اس کو اعطینا کا۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، ہم نے آپ کو 7 مثانی عطا کی، آتینا یہاں پر تو سورہ فاتحہ کا جسم ہے، یہاں آتینا کا۔ پھر محسنین فرمایا احسان، احسان کے معنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جبرائیل کو بتائے وہی معنی ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یہ احسان ہے، اسی کا نام احسان ہے۔ اللہ کی عبادت یوں کر کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، اللہ کی عبادت یوں کر کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر کم از کم یہ درجہ نہیں پیدا ہوتا تو اتنا ضرور کر کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، اتنا خیال تو ضرور پیدا کر کہ اللہ مجھے، یہ احسان، اسی کو تصوف کہتے ہیں، اسی کو سلوک اور طریقت کہتے ہیں۔ تصوف یہی ہے۔ اب ایک علم مدارس میں جا کر انسان علم سیکھتا ہے، اب عملی زندگی میں اس کو کیسے ڈالے، اپنے دل میں کیسے داخل کرے، یہ تصوف سے آتا ہے، یہ سلوک اور احسان سے آتا ہے کہ ہم نے اس پر عمل کیسے کرنا ہے، دل کا تزکیہ کیسے ہوگا، اندر باطن کیسے صاف اور پاک ہوگا، یہ تصوف اور احسان سے ہوتا ہے۔ یہ پھر مختلف انداز سے مجاہدے کروا کر، مراقبے کروا کر حضرات شیوخ مشائخ تربیت کرتے ہیں کہ ہم اندر کو پاک کیسے کریں، اندر کی علائشوں کو کیسے ختم کیا جائے، اصلاح کیسے ہو جائے، اس ترتیب سے وہ کیا جاتا ہے۔ باقی آگے عزیز مصر کے گھر میں رہ رہے تھے، وہاں پر کیا واقعہ پیش آیا وہ انشاءاللہ کل کے سبق میں۔